اس سفر کے مہینے کے متعلق جو مختلف قسم کی خرافات، رسومات، نظریات لوگوں میں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے پہلے، یعنی زمانہ جاہلیت میں بھی اس سفر کے متعلق لوگوں کے مختلف نظریات اور عقائد ہیں، اور وہ اس سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، اور اس کے اندر کوئی خوشی کا کام کرنا منحوس سمجھا جاتا تھا، اور اس کا کسی کاروبار کا آغاز نہیں کیا جاتا تھا۔ بہرحال ان کے یہ مختلف، جہاں دیگر ان کے توہمات تھے، دیگر توہمات کا شکار تھے، تو وہاں پر سفر کے متعلق بھی وہ اسی طرح کی رسومات اور بدعات اور توہمات کا شکار تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر صراحتاً اس کی نفی فرمائی، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا عدو ولا صفر ولا ہامہ، کہ لا عدو، کہ یہ نظریہ جو جھوٹ چھات کا ہے کہ ایک بیماری یقیناً دوسرے آدمی کو پہلے آدمی کی وجہ سے لگتی ہے، تو یہ نظریہ درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح ولا صفرا، اور یہ سفر کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ اس متعلق اسے منحوس سمجھا جائے۔ ولا ہامہ، اور یہ پرندے کا ایک مخصوص قسم کا پرندہ ہے، اس کا وہ نظریہ ان عرب میں پایا جاتا تھا، تو اس کی بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی فرمائی۔ تو آج اس مہینے کے متعلق مختلف قسم کی باتیں پائی جاتی ہیں، مثلاً اس کے ابتدائی جو 13 دن ہوتے ہیں انہیں منحوس اور 13 تیزی کا نام دیا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ منحوس ہیں، اور ان دنوں کے اندر، یعنی اس سفر کے اندر مروجہ قرآن خوانی کا بے حد اہتمام کیا جاتا ہے کہ اس سے نحوست جو ہوگی وہ ٹلے گی۔ اسی طرح اس مہینے کے متعلق یہ بھی نظریہ عقیدہ بنایا جاتا ہے کہ اس مہینے کے اندر آفات، مصائب اور جنات اترتے ہیں، اور اس مہینے کے متعلق یہ بھی ایک نظریہ بنایا جاتا ہے کہ اس مہینے کے اندر گھر سے دور کا سفر نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے اندر برکت نہیں ہوتی، اور اسی طرح نیا کاروبار شروع نہیں کرنا چاہیے، شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ منحوس مہینہ ہے۔ تو دیکھیے، کسی بھی مہینے کو، کسی بھی زمانے کو گالی دینا، یہ اسلام کے اندر اس کی صراحتاً نفی کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ، جیسے حدیث قدسی ہے کہ زمانہ تو میں نے بنایا ہے، حدیث قدسی کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ زمانہ تو میرا پیدا کیا ہوا ہے، اور زمانے کو گالی دینا درست نہیں ہے۔ تو اسی لیے صراحتاً احادیث کی روشنی میں ہمیں جو عقیدہ اور نظریہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے کو منحوس نہ سمجھا جائے۔ نحوست کیسے آتی ہے؟ نحوست اعمال کی وجہ سے آتی ہے، کہ جو تم پر مصائب اترتے ہیں فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کسی کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، کسی کو کوئی پریشانی کا سامنا ہو رہا ہے، تو اس کے پیچھے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں نے کتنے زیادہ گناہوں کے انبار لگا دیے۔ وہ کبھی گالی دیتا ہے زمانے کو، اور اسی طرح کبھی وہ گالی دیتا ہے کسی اور آدمی کو کہ اس کی وجہ سے یہ نحوست ہوئی ہے، اس کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے، اور کسی جانور کو وہ منحوس سمجھنے لگ جاتا ہے۔ تو بہرحال ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن و احادیث کی روشنی میں آج ہمیں یہی سبق مل رہا ہے کہ اس سفر کے مہینے کو بھی منحوس نہ سمجھا جائے۔ اسی طرح کسی خاص چیز کو منحوس سمجھنا، اسلام اس نظریے کا صراحتاً قطعی طور پر اس کا انکار کرتا ہے، اور اسلام ہمیں یہی سمجھاتا ہے کہ اگر کسی کے کوئی پریشانی لاحق ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے اس کے اپنے اعمال ہوتے ہیں۔ اس نظریے کو بنایا جائے، ہم اپنے اعمال کو درست کریں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کریں۔ ایک من گھڑت حدیث کی وجہ سے کہ جو لوگوں نے پھیلا رکھی ہے، کہ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، کہ جو مجھے سفر کے گزر جانے کی خوشخبری دے گا میں اسے جنت کی خوشخبری دوں گا۔ اس کو تمام محدثین نے، یعنی جو جرح کرنے والے ہیں، جو احادیث کی جانچ پرکھ کرنے والے ہیں، سب نے اس کو یہ قرار دیا ہے کہ لا اصل لہ، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی اصل موجود نہیں ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ جس حدیث کی کتاب کو اٹھایا جائے یا جس میں
یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ احادیث کی تحقیق ہو رہی ہوتی ہے، تمام میں یہی چیز ذکر ملتا ہے، یہی بات ہمیں ملتی ہے کہ اس متعلق اس حدیث کو نہیں لیا گیا اور سب نے اس کا انکار کیا ہے۔ تو اس لیے اس طرح کی من گھڑت باتوں کے پیچھے اصل وہی جاہلیت والی باتیں، جاہلیت والے عقائد و نظریات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفی کر لینا کیا ہمارے لیے کافی نہیں ہے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں سمجھا دینا کافی نہیں ہے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے بعد اب ہم کس کا اعتبار کریں گے؟ یعنی اور کس کی بات لیں گے؟ مسلمان کہلاتے ہیں، اور مسلمانیت میں تو یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو من و عن تسلیم کر لیتے، آمنا و صدقنا کی صدائیں بلند کرتے ہوئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے لیے پیچھے چلے جاتے۔ لیکن ہم آئیے دیکھیے تو صحیح زمانہ جاہلیت کی رسومات اور بدعات اور توہمات کو تو لے رہے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحتاً احادیث کی نفی کر رہے ہیں۔ کیا اسی مسلمانیت کہیں گے؟ کیا اسے کہیں گے اسلام کا پیروکار؟ اسے کہیں گے کہ جو اسلام کا دعویٰ کرنے والا ہے؟ یہ اسلام ہمیں دیتا ہے؟ اسلام جس نظریے کی ہمارے اندر، جس نظریے کو روشن پانا چاہتا ہے اور جس نظریے کے متعلق ہماری ذہن سازی کرنا چاہتا ہے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی ایسی چیز کو اس طرح کی توہم پرستی کا شکار نہ ہوا جائے، بلکہ اس متعلق بھی قرآن و احادیث سے رجوع کیا جائے اور اسی کی روشنی میں اپنی زندگی کو بہتر بنایا جائے۔